اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو۔ پاکیزہ مال کون سا ہوتا ہے؟ جو بڑی محنت سے حلال طریقے سے کمایا جائے، اس میں سے اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 261ویں آیت میں بتا دیا ہے کہ اگر تم اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر تم ایک دانہ بھی خرچ کرتے ہو تو اس سے 7 بالیاں بنیں گی، اور 7 بالیوں کے اندر 100 دانے ہوں گے، یعنی کہ 700 دانے۔ ایک دانہ 700 دانوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے۔ زمین سے کیا نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ ظاہری بات ہے، زمین سے جو بھی نباتات باہر آ رہی ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چاہے کوئی چراگاہ ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کھیت کے اندر آپ نے محنت چلایا، بیج ڈالے، لیکن فصل کا اگانا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ فرمایا جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کرو گے۔ ایسا نہ ہو کہ جو نکارہ مال ہے، ردی مال ہے جو تم نے چھانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ تم زکوٰۃ کے طور پہ دے دو۔ مثلا بھیڑ بکریوں کا غلہ ہے، اس میں سے تمہیں زکوٰۃ کے لیے بھیڑیں اور بکریاں نکالنی ہیں، تو ایسا ہرگز نہ سوچو جو کمزور ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، نقص والی ہیں، انہیں نکال کر گنتی پوری کر دو گے۔ اسی طرح گندم کے جس حصے پہ بارش پڑ گئی ہے تو وہ نکال کے تم دے دو گے، ایسا ہرگز نہیں کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم محتاج ہو جاؤ، تمہیں ضرورت پڑ جائے، تم اس حالت میں آ جاؤ کہ تم قبول کرو یہ سب چیزیں، تو تم ایسی چیزیں قبول کرو گے جو تم دوسروں کو دے رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ یہاں غنی کا لفظ دوبارہ آیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم کسی محتاج اور ضرورت مند کو دے رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو جو غنی ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ حمید ہے یعنی اپنی ذات میں خود محمود ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، وہ تو صرف تمہاری نیت اور خلوص دیکھتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ شیطان تمہیں روکے گا کہ نہیں تم خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کمی ہو جائے گی پیسے کی، ایسا نہ ہو کہ فقر میں آ جاؤ۔ اگر تم ایسی باتیں سوچ رہے ہو تو پھر سمجھو کہ تم شیطان کے جال میں پھنس گئے ہو، تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اور اگر تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ پر اعتماد کرتے ہو کہ وہ میری ساری حاجتیں پوری کر دے گا، پوری کر رہا ہے، آج کر رہا ہے تو کل بھی کرے گا، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ پورا کر رہے ہو۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم اس کے خزانوں کی محدودیت کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو، بے شمار ہیں، بے پناہ ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ یہ حکمت کی باتیں ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ایک چیزوں کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ جس کسی پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حکیم ہے، اور حکمت اصل میں انسان کی عقل اور شعور کی پختگی کا نام ہے۔ استحکام کا جو ورڈ ہے نا، یہ حکمت سے ہی نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل و فہم اور شعور کی یہ پختگی اور حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت جس کو عطا کرتا ہے وہی حکیم ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت دے دی گئی تو اسے خیر کثیر عطا ہو گیا۔ اس سے بڑا خیر کا خزانہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو اولو الالباب ہیں۔ اولو الالباب کون ہے؟ عقل مند لوگ۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ اب جن کا سارا دلی اطمینان اپنے مال و زر، جائیداد، اثاثہ جات اور بینک بیلنس پر نہیں ہوتا، وہ اولو الالباب لوگ ہیں۔ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس مال و زر زیادہ ہے، جس کی جائیدادیں جس نے زیادہ بنا دی ہیں، وہ بڑا عقل مند انسان ہے۔ جس نے انشورنس کرا لیا 20 سال بعد اسے مل گئی ہے تو وہ بڑا عقل مند انسان ہے، اس نے بڑی حکمت کا کام کیا۔ تو یہ ایسا بندہ کوئی بھی حکیم نہیں ہے، اس میں ذرا سی بھی حکمت نہیں ہے، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے دی ہے۔ جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
کہ ہماری دنیا آخرت دونوں حسنہ ہو جائیں، تو کیا صحابہ جو تھے ان کی دنیا آخرت حسنہ نہیں تھی؟ ان کی تو دنیا بھی حسنہ تھی اور آخرت بھی حسنہ. جس کی آخرت حسنہ ہے اسی کی دنیا حسنہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے اپنی جائیدادیں، اثاثہ جات اور بینک بیلنس زیادہ کر لیا تو وہ اس کی دنیا حسنہ ہو گئی ہے اور وہ بڑا عقل مند انسان ہے. تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. نہ اس کی دنیا حسنہ ہے اور نہ اس کی آخرت حسنہ ہے. کیونکہ جو مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی سے ملتی ہیں، جن کی دنیا بھی حسنہ تھی اور آخرت بھی حسنہ تھی، انہوں نے تو نہ کوئی مال و زر اکٹھا کیا تھا، نہ کوئی بینک بیلنس بنایا تھا، نہ انہوں نے جائیدادیں اپنی بنائی تھیں، اور ان کی دنیا بھی حسنہ تھی اور ان کی آخرت بھی حسنہ تھی. اسی طرح حکمت بھی اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیتا ہے، اس سے بڑا خزانہ اس کے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتا.